بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ پچھلی آیات کے اندر اس سے پچھلے رکوع تقریباً دونوں رکوعات جو ہیں ان میں صدقہ کے متعلق موضوعات بیان کیے گئے تھے، صدقہ کی برکات اور صدقہ کے اندر ریا دکھلاوے کی ممانعت، صدقہ کے اندر مومن اور منافق کا عمل، اور پھر صدقہ کرنے کے اندر شیطان کی طرف سے وسوسات۔ آج کی جو آیت ہے اس میں اصحاب صفہ کی سفید پوشی کے متعلق بیان ہوگا اور ان کے احوال بیان ہوں گے، اور پھر سفید پوش بندہ اس کے احوال اس آیت کریمہ میں ذکر کیے جائیں گے۔ للفقراء الذین احصروا، فرمایا ان فقراء کے لیے بھی تمہاری طرف سے مال کا خرچ کرنا ہے، احصروا جو روکے گئے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض جو اللہ کے دین کی وجہ سے، جہاد کی وجہ سے، اللہ کے راستے کی وجہ سے، لا یستطیعون ضربا فی الارض وہ زمین پر کسی قسم کے سفر کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی وہ کاروبار تجارت کے لیے نہیں نکلتے، وہ دینی مصروفیات کے اندر مشغول ہیں۔ یحسبهم الجاہل جو جاہل ہیں وہ ان کو گمان کرتے ہیں، کیا؟ اغنیاء، جاہل ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہیں، یہ غنی ہیں۔ تو اللہ آگے فرماتا ہے کہ جاہل ان کو کیوں مالدار سمجھتے ہیں؟ من التعفف، کیونکہ وہ سوال کرنے سے بچتے ہیں، سوال نہیں کرتے، کسی سے مانگتے نہیں، سفید پوش ہے، مانگتے نہیں ہیں، لیکن ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے جاہل ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہیں۔ تعرفهم آپ ان کو پہچانیں گے، بسیماہم ان کی پیشانیوں سے، لا یسألون الناس وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے، الحافا تواضع عاجزی کے ساتھ، یا گڑ گڑا کر یا پیچھے پڑ کے لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر اور تم جو بھی مال اپنا خرچ کرو، فإن اللہ بہ علیم بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اس خرچ کیے ہوئے مال کا علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت کے متعلق تفسیر قرطبی کے اندر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، والمراد بہؤلاء الفقراء فقراء المہاجرین من قریش وغیرہم، اس آیت کے اندر جن فقراء کا ذکر کیا گیا ہے یہ فقراء مہاجرین قریش میں سے فقراء ہیں، اور ان فقراء کے متعلق فرمایا کہ ان کی جو حالت ہے، ان کا جو وصف ہے اس آیت میں بیان کیا گیا، وَتَتَنَاوَلُ الْآيَاتُ كُلُّ مَنْ دَخَلَ تَحْتَ صِفَتِهِمْ، آیت نازل تو ہوئی ہے اصحاب صفہ کے متعلق، فقراء مہاجرین کے متعلق جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے،
لیکن فرماتے ہیں یہی آیت جو ہے اصحاب صفا کی صفات رکھنے والے ہر فقیر کو یہ آیت شامل ہے۔ جو بھی سفید پوش ہو اصحاب صفا کی طرح اپنے معاملات احوال رکھنے والا ہو، اس آیت سے ہر وہ فقیر مسکین مراد لیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس آیت میں جو ذکر ہے، امام قرطبی فرماتے ہیں وَإِنَّمَا خَصَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ، اس آیت کے اندر فقراء مہاجرین کو خاص کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وہ فقراء جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں روک لیے گئے ہیں، کسی قسم کا سفر تجارت نہیں کر سکتے دینی مصروفیات کی وجہ سے، تو امام قرطبی فرماتے ہیں یاتون وہم فقراء، جب وہ مکہ چھوڑ کر آئے تھے تو وہ فقیر تھے، لیس لہم اہل ولا مال، نہ تو ان کے کوئی اہل و عیال تھے نہ ان کا کوئی مال تھا۔ فبنیت لہم صفۃ فی المسجد النبوی بالمدینۃ فقیل اہل الصفہ، تو ان کے لیے مسجد نبوی کے اندر ایک صفہ، ایک چبوترا بنایا گیا، اور اسی چبوترے کی نسبت کی وجہ سے ان فقراء صحابہ کا نام پڑ گیا اہل صفہ، اصحاب صفہ۔ کانوا 400 رجل، وہ 400 آدمی تھے۔ ان کی تعداد مختلف زمانوں میں مختلف رہی ہے، لیکن ٹوٹل تعداد تقریباً 400 ہے۔ یہ امام قرطبی نے ان اصحاب صفہ کے احوال کو بیان کیا ہے۔ اور تفسیر معالم التنزیل کے اندر امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کانوا یتعلمون القرآن فی المسجد، مسجد کے اندر وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے، وہ رہتے ہی مسجد کے اندر تھے۔ گویا یہ اسلام کا پہلا مدرسہ تھا، یہ اسلام کا پہلا مدرسہ تھا جو صفہ کے نام سے جس کو مسجد کے اندر رکھا گیا۔ وہ فقراء صحابہ مسجد کے اندر رہتے، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے، اور ان کی مصروفیات اور کیا تھیں اور ان کی حالت کیا تھی۔ امام بغوی لکھتے ہیں یخردون النوا بالنہار، دن کے وقت وہ گٹھلیاں کھا کے بس گزارا کرتے۔ گٹھلیوں سے مراد یہ نہیں کہ وہ کھجور کی گٹھلیاں چبا کے کھاتے تھے، مطلب یہ ہے کہ وہ خشک کھجوریں کھا کر گزارا کرتے تھے۔ اور وَيَخْرُجُونَ فِي كُلِّ سَرِيعَةٍ يَبْعَثُهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر چھوٹے سے چھوٹے لشکر کے اندر یہ شامل ہوتے تھے، کیونکہ یہ بالکل اہل و عیال سے فارغ تھے، ان کے گھر بار نہیں تھے، مال بغات فصلیں نہیں تھی، اور ان کی کوئی مصروفیات تھی نہیں، ہر وقت مسجد کے اندر ان نے رہنا ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنی ہے، تو ہر لشکر کے ساتھ یہ جاتے تھے، یعنی جہاد کے اندر ان کا جو ہے یہ اعلیٰ کارنامہ ہوتا تھا اصحاب صفہ کا۔ تو امام بغوی فرماتے ہیں یہ جو اصحاب صفہ ہیں فحث اللہ علیہم الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اصحاب صفہ کے لیے لوگوں کو رغبت دی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے، صرف دین کے معاملہ کے اندر مصروف ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جب جہاد کا موقع آتا ہے جہاد کے لیے نکل رہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں روک لیے گئے ہیں، یعنی ہر وقت قرآن کی تعلیم مسجد کے اندر ہے، اور جب جہاد کا موقع آیا تو جہاد کے لیے چل پڑے، کوئی دکانداری، کوئی تجارت، کوئی کاروبار نہیں ان کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان فقراء کے معاش کے لیے لوگوں کو رغبت دی کہ ان پر اپنا مال خرچ کرو، للفقراء الذین، جو پچھلی آیات میں صدقے کا اللہ حکم کرتا آ رہا ہے، ان آیات میں فرمایا تمہارا صدقہ جو ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقراء کے لیے بھی ہے جو اللہ کے راستے میں روک لیے گئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو زمین پر بالکل طاقت نہیں رکھتے ضرباً پاؤں رکھنے کی، یعنی وہ تجارت بالکل نہیں کر سکتے،
نہ ان کو کوئی فراغت ہے، نہ ان کے پاس کوئی مال ہے کہ وہ تجارت یا کاروبار کر سکیں۔ وہ دینی معاملات میں ایک تو قرآن کی تعلیم کے اندر وہ مشغول ہیں، اور دوسرا جب جہاد کا موقع آتا ہے جہاد کے لیے وہ لشکر میں روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب جہاد میں ہفتہ لگے، 2 ہفتے لگے، مہینہ لگ جائے جہاد میں، اس لشکر کے واپس آنے تک وہ انہی کے ساتھ مصروف ہیں۔ تو اللہ نے ایسے فقراء صحابہ کرام کے معاونت کے لیے رغبت دلائی کہ تم ان فقراء پر بھی اپنا مال خرچ کرو۔ تو یہ اصحاب صفا کا یہ معاملہ تھا، ان کی حالت یہ تھی۔ لیکن اللہ فرماتا ہے یحسبہم الجاہل، جو جاہل لوگ تھے وہ ان کو گمان کرتے تھے کیا؟ اغنیا، کہ یہ تو مالدار ہیں، ان کے پاس تو بہت مال ہے۔ کس وجہ سے ان کو مالدار سمجھتے تھے؟ من التعفف، کیونکہ وہ سوال سے بچتے تھے، مانگتے نہیں تھے، وہ مانگتے نہیں تھے، تو ان کے نہ مانگنے کو وہ سمجھ بیٹھے ان کے پاس بہت مال ہے اس لیے یہ مانگتے نہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ مانگتے نہیں تو اس وجہ سے کہ وہ ان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، وہ سفید پوش ہیں، وہ اس مانگنے کو برا سمجھتے ہیں، تو ان کے نہ مانگنے کو جاہل کہتے ہیں کہ اغنیا، وہ مالدار ہیں۔ تعریفہم بسیماہم، تم ان کی ذرا پیشانیاں تو دیکھو، ان کے چہروں کی حالت تو دیکھو، وہ کتنے کمزور ہیں، ضعیف ہیں۔ ان کے چہروں کی پیشانیوں کی حالت دیکھ کر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ مالدار ہیں یا غریب ہیں۔ کیا وہ اعلیٰ قسم کے ماحول کے اندر وہ شب و روز بسر کر رہے ہیں یا وہ فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں؟ تعریفہم بسیماہم، تم ان کی پیشانیوں سے پہچان لوگے۔ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں کے پیچھے پڑھ کر گڑ گڑا کر وہ لوگوں سے نہیں مانگتے۔ تو جہاں اس آیت کے اندر اصحاب صفا کی حالت کا ذکر ہے، ان کی سفید پوشی کا ذکر ہے، وہاں اس آیت کے اندر باقی فقراء جو بھی ان اصحاب صفا کی حالت کو اپناتا ہے، ہر اس فقیر کا اس آیت کے اندر ذکر ہے جو سفید پوش ہے، جو مانگتا نہیں ہے، جو مانگنے کو برا سمجھتا ہے، ضرورت مند ہے لیکن مانگتا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو آیت کریمہ اور اس کے علاوہ احادیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کا بڑا ذکر کیا احادیث مبارکہ کے اندر کہ بھیک مانگنا، سوال کرنا، اس کی ممانعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، حتیٰ کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کننا تسعۃ او ثمانیۃ او سبعۃ، ہم 7، 8 یا 9 بندے تھے عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ یہ بھی اب مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہاں ہی ان کے اسلام لانے کا بھی ذکر ہے۔ کہتے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تھے، فقال الا تبایعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ تم اللہ کے رسول کی بیعت کیوں نہیں کرتے؟ فقلنا فعلی من نبایعک، یا رسول اللہ ہم آپ کی کس معاملہ میں بیعت کریں، کس معاملہ میں بیعت کریں؟ فقال ان تعبد اللہ، تم بیعت اس بات کی کرو کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، والصلوات الخمس، 5 نمازیں ادا کرو گے، وتطیعوہ، اور اطاعت کرو گے، ولا تسألون الناس، اور لوگوں سے سوال نہیں کرو گے، لوگوں سے مانگو گے نہیں۔ اب حدیث کے راوی حضرت مالک بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو 7، 8 بندے تھے، فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرَ، یہ جو بندے حضور کی بارگاہ میں تھے یہ انہوں نے وہاں اسلام قبول کیا، فَبَسَطْنَا أَيْدِينَا، ہم نے آگے اپنا ہاتھ پھیلایا اور حضور کی بیعت کی، جن باتوں کا حضور نے فرمایا ان باتوں پر بیعت کی۔ حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ان میں سے فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرَ يَسْقُطُ صَوْتُ أَحَدِهِمْ، اگر ان میں سے کسی کے سواری پر بیٹھے ہوئے وہ سواری کو بگانے کے لیے جو چھوٹا سا کوڑا ہوتا ہے جس کو ہم پنجابی میں چانٹا کہتے ہیں،
وہ چھوٹا سا کوڑا ہوتا ہے گھوڑے کو بھگانے کے لیے، اگر کسی کا وہ کوڑا زمین پر گر جاتا، لا یسألون احدا یناولہ ایاہ، تو وہ گھوڑے سے اتر کر خود وہ کوڑا اٹھاتے، کسی سے وہ بھی نہیں مانگتے تھے کہ میرا کوڑا مجھے پکڑا دو۔ جب سرکار نے ان سے عہد لیا، ان سے وعدہ لیا کہ تم نے بیعت یہ کرنی ہے کہ لا تسألون الناس، تم نے لوگوں سے سوال نہیں کرنا، تو انہوں نے ایسی بیعت کی اور بیعت کے پورے تقاضے پورے کیے۔ یہ جو بات تھی کہ لوگوں سے سوال نہیں کرنا، لوگوں سے سوال کرنے سے اس حد تک بچے کہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اگر ہاتھ سے اپنا ہی کوڑا گر گیا ہے، اپنا ہی کوڑا کسی سے کہنا یہ پکڑا دو مجھے، لیکن اس اپنی گری ہوئی چیز بھی کسی سے مانگنے سے یہ ہچکچاتے تھے، نہیں مانگتے تھے اپنی چیز بھی کہ یہ میری چیز گر گئی مجھے پکڑا دو، اس طرح یہ سوال سے بچتے تھے۔ اور اسی طرح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پھوپھی زاد ہیں، حضرت صفیہ حضور کی پھوپھی بھی ہیں، ایک ان کے بیٹے ہیں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن یأخذ احدکم حبلہ، فرمایا کوئی بندہ تم میں سے جائے، فیذهب، رسی لے کر جائے جنگل کے اندر، فیاتی بحزمتی من حطب علی ظہرہ، جنگل میں جائے رسی لے کر، وہاں سے لکڑیاں تلاش کر کے لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر، فیاتی علی ظہرہ، اپنی پشت پر اٹھا کر لائے، جنگل میں چلا جائے لکڑیاں باندھ کر لائے، پشت پر وزن اٹھا کر بوجھ اٹھا کر لائے، فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ، تو اس سے اللہ اس کی عزت کو بچا لے گا، اللہ اس بندے کی عزت کو بچا لے گا جو گیا ہے جنگل میں، لکڑیاں اٹھا کر، لکڑیوں کا گٹھا پشت پر اٹھا کر لایا ہے۔ مطلب کیا ہے اشارتاً؟ مطلب یہ ہے کہ جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے، لا کر وہ بیچے اور اپنا گزر بسر کرے، یہ مطلب ہے۔ تو فرمایا جو لکڑیوں کا گٹھا اپنے اوپر بوجھ لاد کر لائے، تو اللہ اس وجہ سے اس بندے کی عزت محفوظ کر لیتا ہے۔ فرمایا یہ عمل اس کا، لکڑیاں اٹھا کر لانا، خیر لہ من ان یسأل الناس اعطوہ او منعوہ، یہ گٹھری لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر لانا جنگل سے، یہ اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ ان یسأل الناس اعطوہ او منعوہ، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے، سوال کرے، کوئی دے اور کوئی نہ کر دے، کوئی دے اور کوئی نہ دے۔ فرمایا اس ذلت سے یہ اس کا عمل بہتر ہے، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کی عزت کو محفوظ کر لیا ہے کہ یہ اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، اپنے ہاتھ سے کما کر خود پیٹ بھرتا ہے، یہ مانگنے سے اللہ رب العزت اس کو اس عمل سے بچا لیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المسکین بہذا الطواف یطوف علی الناس تردہ اللقمہ واللقمتان والتمر والتمرتان، فرمایا مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے اندر چکر لگاتا پھرے اور ایک دو لقمہ لے کر جائے یا ایک دو کھجور لے کر جائے، کوئی ایک کھجور دے، کوئی دو کھجوریں دے، کوئی ایک لقمہ اس کو دے مانگنے پر، کوئی دو لقمے دے دے۔ فرمایا یہ مسکین نہیں، اس کو مسکین نہیں کہتے، یہ عادی بھکاری ہے، پیشہ ور بھکاری ہے۔ فرمایا یہ مسکین نہیں ہے۔ قالوا فمن المسکین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں مسکین کون ہے؟ قال الذی لا یجد غنا یغنی، فرمایا مسکین وہ ہے جو اتنا مال نہ پائے جس مال کی وجہ سے وہ مستغنی ہو جائے، وہ مستغنی ہو جائے۔ اور دوسری نشانی حضور نے فرمائی ولا یفتن لہ فیتصدق علیہ، مسکین وہ ہے کہ اپنی حالت اس طرح کی نہ بنائے کہ لوگ اس پر خرچ کریں اس کی حالت دیکھ کر،
جان بوجھ کر اپنی حالت یہ نہ بنائے. یہ پیشہ ور بیکاری، کسی نے اپنے بازو کو کس طرح کیا ہوا ہے، کسی نے پٹی کس طرح باندھی ہوئی ہے، کسی نے جان بوجھ کے وہ بازو اندر کر کے وہ قمیض کے وہ بازو لٹکائے ہوئے ہیں، یعنی بہروپیہ قسم کے پیشہ ور بیکاری. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا یفتن لہ فیتصدق علیہ، اور مسکین وہ بھی نہیں کہ جو اپنی حالت اس طرح کی بنا لے، لوگ اس پر صدقہ خیرات کریں اس کی حالت کو دیکھ کر، جان بوجھ کر اپنی حالت بناتا ہے. فرمایا وہ بھی مسکین نہیں. مسکین وہ ہے جو اپنی حالت صحیح رکھتا ہے اور مانگتا بھی نہیں، ضرورت مند ہے لیکن مانگتا نہیں. ولا یقوم یسأل الناس، اور نہ ہی لوگوں میں کھڑے ہو کر سوال کرتا ہے. فرمایا وہ مسکین ہے، وہ مسکین ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں کہ جس مال کی وجہ سے وہ مستغنی ہو جائے، جو اپنی حالت اس طرح کی نہ بنائے کہ اس کی حالت دیکھ کر لوگ اس پر صدقہ خیرات کریں، اس پر ترس کھا کے. اور تیسرے نمبر پر جو لوگوں کے اندر ہاتھ نہ پھیلائے، نہ مانگے. فرمایا وہ مسکین ہے، ضرورت مند ہے. اسی کو سفید پوش کہتے ہیں کہ ضرورت مند ہے لیکن مانگتا نہیں. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر والے سے مراد دینے والا، نیچے والے سے مراد لینے والا. جو دے رہا ہے وہ لینے والے سے بہتر ہے. کیوں؟ دینے والا جو ہے وہ اس مال کے صدقہ کے دینے کی وجہ سے اس کی عزت بنی ہے. لینے والے لینے کی وجہ سے یہ معاملہ ذلت والا معاملہ لینا. تو فرمایا دینے اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی لینے سے دینا بہتر ہے، لینے سے دینا بہتر ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جو ممانت ہے نا سوال کی، مانگنے کی، یہ ممانت ہے کسی کی اپنی ذات کے لیے، اپنے لیے نہ مانگے. اس سے یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے. مثلا آپ میں سے کوئی بندہ کہتا ہے کہ فلاں یار میرا ایک دوست ہے وہ بہت غریب ہے، وہ حاجت مند ہے، آپ کو اس کی ضروریات کا پتہ ہے اور پورا یقین ہے کہ وہ حالات اس کے اچھے نہیں، آپ اس کے تعاون کے لیے مانگ سکتے ہیں. کیونکہ آپ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے، اس کے لیے کسی اور کے لیے مدد کے لیے، تعاون کے لیے آپ کسی سے مانگ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں. اپنی ذات کے لیے سوال کرنا منع ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ کے اندر جو فرامین بیان کیے گئے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.